السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، پروگرام ہے کاروان ذوالفقار اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ابھی ایڈوائزر ہیں وائس چانسلر کے لیے فار ویمن ویل بینگ، اور اس کے علاوہ سابق سینیٹر بھی ہیں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہیڈ کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک مختصراً تعارف میں نے اپنے سامعین کے ساتھ کرایا. میں چاہوں گا کہ ایک تفصیلی تعارف ہو جائے آپ کا کہ کیسے سفر شروع کیا آپ نے، پریکٹیکل لائف میں کیسی آئیں میڈیکل کے شعبے، اور پھر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ سے کیسے وابستہ ہوئی. جی میں نے گریجویشن جو ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے کی ہوئی ہے. اس کے بعد اس وقت کمپلسری سروس ایکٹ تھا آرمی کا، کیونکہ آرمی میڈیکل کالج نہیں اس وقت بنے تھے. جی. تو یہ جو سویلین ڈاکٹرز بنتے تھے ان کو جس کو بھی کال آ جاتی تھی دے ہیو ٹو جوائن اینڈ سرو ان آرمی. تو مجھے بھی وہ کال آ گئی اور دین آئی سروڈ ایز کیپٹن ان آرمی میڈیکل کور فار 2.5 years. اچھا. اس کے بعد میں نے UNHCR کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا. میری اسی دوران شادی ہو گئی، بچے ہوئے. تیسرا بچہ ہوا تو میں نے جاب چھوڑ دی، اور پھر میرا چوتھا بچہ ہوا اور وہ اسکول گوئنگ ہوا. دین آئی ری جوائنڈ اگین، اور پھر میں نے اس وقت پہلی میری جاب جو تھی وہ انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج میں ایز انیٹمی ڈپارٹمنٹ کے لیکچر کی تھی. اچھا. یہاں تک میں کیسے پہنچی اس کی کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک پروگرام میں میں بھی تھی اور مسز ذوالفقار، فوزیہ ذوالفقار صاحبہ بھی تھیں. جی. تو اس پروگرام کے اینڈ پہ وہ مجھے پوچھنے لگیں کہ تم جاب کرنا چاہتی ہو کسی میڈیکل کالج میں یا؟ میں نے ہنس کے کہا ڈاکٹری تو پڑھی ہوئی ہے، کر لوں گی. ابھی تو بچے چھوٹے تھے اس لیے چھوڑا ہوا تھا، اور اب میرا بچہ اسکول گوئنگ ہو گیا ہے تو آئی ایم انٹینڈنگ کہ میں کہیں پہ جاب کر لوں. تو کہنے لگی کہ جنرل صاحب اس طرح ایک کالج کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کون سے لوگ ہمارے ساتھ کام کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ عرصہ گزر گیا. مین وائل میری سارٹ آف کنفرمیشن سلیکشن کی ہو گئی ان اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی. جی. تو ایک دن مجھے مسز ذوالفقار کی کال آ گئی کہ وہ کالج شروع ہو رہا ہے تو تم آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں نے تو اب آلموسٹ میرا طے ہو گیا وہاں جانا. تو انہوں نے فون جنرل صاحب کو پکڑا دیا. تو جنرل صاحب نے کہا کہ اگر آپ وہاں پہ جاب کریں گی تو آپ کو صرف پے ملے گی، اگر آپ یہاں پہ جاب کریں گی تو آپ کو پے بھی ملے گی اور آپ کو اجر بھی ملے گا. جی. اور آپ نے یہاں ہی آ کے جاب کرنا ہے. اور فون بند ہو گیا. اچھا. میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی آگے سے کچھ کہنے کی. جنرل صاحب کے بارے میں جو میری معلومات ہیں یا میرا جو رابطہ اس خاندان سے رہا یا ہوا، اس میں جنرل صاحب کو یہ جو ایک میڈیکل کالج اور مسلم ڈاکٹرز بنانے کا جو خیال ہے اس کے بھی راوی میرے شوہر ہی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن مسلم ڈاکٹرز کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں جنرل صاحب کو چیئر کرنے کے لیے بلایا. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جس میں تم مجھے چیئر کرا رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم نے بتایا کہ ہم اسلامک مائنڈڈ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو اس شعبے میں ایک بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم ڈاکٹر اسلامک مائنڈڈ بناتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہتے وہ ہم تو خاموش ہو گئے. شاید اور بھی فیکٹرز ہوں گے، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی جو جنرل صاحب کے یہ انیشیٹو جو انہوں نے پلان کیا. اور اس کے بعد پھر ہماری متعدد میٹنگز ہوئیں. کرنل رمیز صاحب بھی اس کے روح رواں ہیں جو شروع کی ٹیم تھی اور جو جنرل صاحب کے ساتھ تھی. اس حوالے سے جنرل صاحب کے گھر میں بھی یہ میڈم فرد ہاشمی، ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ الہدا والی جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی، اور بھی لوگوں کے ساتھ. اب جنرل صاحب کے بھی ذہن میں کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا، ایک ویژن تھا جس پر انہوں نے کام کرنا تھا. اور ہمیں بھی کوئی تجربہ تو ایسا نہیں تھا. لیکن میں کل بھی بات کر رہی تھی کہ ایک بڑا ہی ماڈسٹ سا ایک بڑا ہی چھوٹا سا سٹیپ اٹھایا انہوں نے.
اور اس کالج کا آغاز کر دیا. جنرل میانہ صاحب ہمارے فارمیسی ڈپارٹمنٹ اور شاید میرا خیال ہے رفا یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کے سب سے سینئر جو پرسن ہمارے ساتھ رہے ہیں, آج کل شاید ریٹائر ہوئے ہیں ریسنٹلی, جی جنرل میانہ صاحب. تو وہ ایک دن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے تھے کہ جب اس کالج کو انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج کو جو پہلا یونٹ انہوں نے بنایا اس کو منظور کرانا تھا, اپروول لینا تھا, جی کہتے میں گیا ذوالفقار کے ساتھ, تو میں نے کہا یار یہ شروع میں تم نے اسلامی لگایا ہوا ہے, اس کو تو ہٹاؤ نا, یہ خام خواہ میں روڑے اٹکائیں گے لوگ. کہتے ہیں ذوالفقار مجھے کہنے لگا اس کو ہٹانا تو دور کی بات ہے, میں اس کو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں لے کے جاؤں گا. صحیح. کرنا ہے منظور تو کریں, نہیں کرنا تو پھر دیکھوں گا. اور کہتے ہیں کہ پھر وہ اسی طرح سے منظور ہوا, اور اسلامک شروع میں اور پھر انٹرنیشنل, یہ بھی ان کا ایک ویژن تھا, ایک کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان لیول پہ بلکہ گلوبل لیول پہ اور امت مسلمہ کے لیول پر, کہ ہم صرف پروفیشنلز نہیں تیار کریں گے, صرف ڈاکٹرز نہیں بنائیں گے, بلکہ مسلم پروفیشنلز بنائیں گے جو دین کی قدروں کو سمجھتے ہوں گے, جو دین کو پریکٹس کرتے ہوں گے, جو دین کا پیغام پھیلانے والے ہوں گے. تو اس آئیڈیا کے ساتھ آغاز تو اس طرح سے ہوا. اور ہارٹس انٹرنیشنل میں مجھے یاد ہے سر بیٹھے ہوئے تھے انٹرویوز کے لیے, میں اور ڈاکٹر سعدیہ ایک روم میں ویٹ کر رہے تھے. حسن صاحب اس وقت نیا MBA کر کے آئے تھے, تو یہی ہمیں بتا رہے تھے اچھا ابھی آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. پھر لے کے گئے تو جنرل صاحب نے کہا اچھا تم کیا پڑھاؤ گی, تو تم انیٹمی پڑھا دینا, تم فزیولوجی پڑھا دیں. ہم نے کہا جی جو کہتے ہیں ہم وہی پڑھا دیں گے. بس اس طرح سے ہماری ریکروٹمنٹ اس میں ہو گئی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ ابتدائی دور سے ہی وابستہ ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ سے, جی کیا چیلنجز پیش آئے آپ کے سامنے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت موجود تھیں, اور ان چیلنجز کا کیسے سامنا کیا گیا, کیسے ان کو اوور کم کیا گیا؟ لائک جیسے PMDC کا ایک چیلنج تھا, فائنینشیل چیلنجز تھے, انفراسٹرکچر تھا, تو آپ نے کس طرح سے دیکھا ان چیزوں کو؟ صحیح, بالکل جی. پہلی بات جو سب سے پہلا چیلنج تھا میں سمجھتی ہوں وہ تو یہی تھا کہ نیت تو بڑی اچھی کر لی, جی مسلمان بنانا. میرے خیال ہے اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی بھی نیت کر لیں تو ایک سوال ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو جنرل صاحب نے بھی یہ سوچ تو لیا, مگر کریں گے کیا؟ اب اس کے لیے جو پہلی بات طے ہوئی وہ یہ تھا کہ بس ہم بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے, قرآن سے گزر جائیں گے تو اچھے مسلمان بن جائیں گے. ہمیں یہی بات سمجھ آئی. اس کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم ان کا یونیفارم رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ڈریس شوز اور ہر وقت وہ ماڈلنگ ہو رہی ہے اور رنگ برنگ کپڑوں کا, ایک گھر والوں کو بھی مشکل اور بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ ڈیو ٹو کنسٹرین آف بجٹ اور ریسورسز, جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شروع میں تو ہم اس کو ایجوکیشن ہی رکھیں گے, لیکن یہ کنٹرول ایجوکیشن ہوگا, عام کو ایجوکیشن کی طرح نہیں ہوگا, اور ان دا لانگ رن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سیگریگیٹڈ انسٹیٹیوشنز بنا لیں. ایک آغاز تھا. اچھا پھر اس کے بعد جو بلڈنگ لی گئی, اگر پنڈی کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چکلالہ اسکیم 3 کا اندازہ ہے, آج کل جہاں پہ تہذیب بیکری ہے اس پلازے کا نام چٹ پلازا ہے, جی وہ اس وقت بن رہا تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم اینٹوں کے ڈھیر کے اوپر سے چڑھ کے تو اندر جاتے تھے, اور وہ صرف 2, ایک فرسٹ فلور اور ایک بیسمنٹ انہوں نے لی. اسی کے اندر وہ نیچے ہم نے لیبز اور کلاس روم اور یہ سارا کچھ بنا لیا. اور سر کے ساتھ جو ان کے قریبی ساتھی تھے, بریگیڈیئر ثناء اللہ صاحب اسی وقت آگے ہمارے ساتھ وائس پرنسپل, ایک کرنل شفقت تھے, وہ بھی سر کے اپنے ہی دائرے کے ایک نون اور کمیٹڈ اور اچھے لوگ تھے. انہوں نے بھی بہت جان ماری. کرنل رمیز تھے, کرنل صادق, پھر اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان, مطلب اس طرح کی ٹیم ان کو ملتی گئی. تو ریسورسز اور جو بلڈنگ تھی اس کے, اور جو کلاس تھی, شروع کی ٹیم بھی جو آئی وہ بھی کمیٹڈ تھی, اور انہوں نے کورس بنا لیا اور یہ سارا کچھ بنا لیا, اور ہم نے وہ شروع کر لیا, کلاسز وغیرہ شروع ہو گئی. قرآن پڑھانے کے سلسلے میں بھی, اور یہ جو جنرل صاحب نے ویلیوز کا سوچا تھا ان کو لے کے چلنے کے حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں ایک بڑی اہم بات ہے جو مجھے اکثر یاد رہتی ہے اور میں اس کو دہراتی بھی ہوں,
شروع میں یہی تھا کہ جو میل ٹیچرز ہیں وہ میل بیجز کو لیں گے, جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو لیں گے. پتہ نہیں مجھے تو خود نہیں یاد کہ کیا ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ جو میلز تھے وہ فیمیلز کو پڑھانے کے لیے چلے گئے اور فیمیلز جو ہیں وہ میلز کو پڑھانے کے لیے چلی گئی. مجھے تو کسی نے کہا تم بھی کسی کلاس میں جاؤ, مجھے پتہ بھی نہیں لگا کیا ہو رہا ہے. اور پھر ایک دم میٹنگ کال کی گئی اور کرنل شفقت صاحب تھے, وہ جو وائس پرنسپل سے تو جونیئر تھے لیکن وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی تھے فعال. انہوں نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ جی میری بات سنیں آپ لوگ, میں بھی اس بات کو پسند نہ کرتا ہوں کہ اتنی سیگریگیشن یا ان چیزوں کی اتنی ضرورت ہے. اور وہ کلین شیو تھے, نمازیں میرا خیال ہے پڑھتے تھے. تو کہنے لگے لیکن میں نے یہاں جس بندے کے ساتھ کام کرنے کا کمٹ کیا ہے, میری دیانتداری یہ ہے کہ میں اس کے مشن کو, اس کی سوچ کو لے کے چلوں, اس کو سبوتاج نہ کروں. اگر میں نہیں اس کے ساتھ متفق تو میں اس ادارے کو چھوڑ جاؤں, بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کے میں چیزوں کو خراب کروں. بالکل. اور آئندہ میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا. اب میل جو ہیں میلز کو لیں گے اور فیمیل آپ اپنی اپنی کلاسز میں جائیں. بڑے شروع میں یہ ایک سٹیپ جو تھا میں سمجھتی ہوں اس نے ایک بہت اچھی بنیاد رکھی. اور ہم ٹیچنگ فیکلٹی کو جب سمجھ آیا تو پھر اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے یہ کنوے کر لیا. ایک چیلنج یہ تھا کہ جنرل صاحب خود بیٹھ کے انٹرویو لیتے تھے, یونیفارم میں اسکارف بھی رکھا نا. اچھا. اب اسکارف تو بچیوں کو پہننا یونیورسٹی میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اب کالج سے تو ایک پنجرے میں بند تھے, اب یونیورسٹی میں تو ہم شاید فضا میں اڑیں گے. تو یہاں آ کے اور پھر بچے بھی ظاہر ہے ہمارے پاس پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے, بہت ایلیٹ کلاس جو بہت ویل پے کر سکتی ہے وہی آتی ہے. تو جن صاحب جب انٹرویو کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ یونیفارم میں میں نے یہ رکھا ہے, تم اس کو آبزرو کر سکتی ہو تو آؤ, نہیں کر سکتی تو نہ آؤ. اب جب ہاسٹل میں بچیاں آ گئیں, کچھ 8-6 مہینے گزر گئے تو انہوں نے کہا ہم تو اسکارف نہیں لے سکتے. ہم شکایت پہنچی جنرل صاحب نے. انہوں نے کہا اس لڑکی کو بلاؤ جس نے یہ کہا ہے. میں اس کو کہتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ بہت فوری ایکشنز ہوئے اور جن چیزوں کو ایک بنیاد بنایا گیا تھا ان کو ایک طرح سے بہت سیکرڈ حیثیت دے کے تو لے کے چلتے رہے. تو پھر اس کے بعد یہ والا کاروان جو ہے یہ بڑھتا بھی گیا اور چلتا بھی گیا. اور جیسے ہم دوسرے سبجیکٹس پڑھاتے تھے اسی طرح سے قرآن پاک بھی ہم پڑھاتے رہے. اور پہلے 2-3 بیچز جو ہیں ان کو ہم نے پورا ایسے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا, تفسیر پڑھائی. اب پی ایم ڈی سی کی بھی آپ نے بات کی ہے تو اس وقت ہی مطلب ہمارے اپنے کولیگز تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ جنرل صاحب کی نیک نیتی اور میں تو کہتی ہوں یہ پوری فیملی کی جو ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور بہت لوگوں کے ساتھ ایک عزت اور تکریم کا معاملہ کرنا اور کیئرنگ ہونا فار ہیومینٹی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بھی رنگ لگائے ہوئے ہیں. تو اچھی ٹیم ہی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ لاجیکلی ہم کچھ چیزیں جو پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ ہم کیسے پڑھائیں گے. پی ایم ڈی سی میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آپ قرآن پڑھائیں اور یہ کہ یہ کوئی آبجیکشن نہ کر دے. تو پھر اس کے اوپر یہ والی بات ہوئی کہ جو پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں. پی ایم ڈی سی اس کے ساتھ کنسرن ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس پوری کریں, صحیح ہے. اس کے ساتھ کنسرن نہیں ہے کہ ہم اس سے ایکسٹرا کوئی چیز اگر اپنے اوپر ایک لوڈ لے کے تو ان کو دے رہے ہیں. بالکل. تو اس پر کنسنسس ہو گیا. اور اسلامک اسٹڈیز اینڈ پاک اسٹڈیز یہ پہلے سے پروفیشنل کالج کے کورس کا حصہ ہے. بیسڈ آن دیٹ جس وقت وائس چانسلر صاحب آئے تو انہوں نے پھر دیگر کورسز اسی کو سامنے رکھ کے لائف اینڈ لیونگ ہمارا یونیورسٹی ریکوائرڈ کورس ہے وہ بن گیا. پھر اس طرح کی دوسری چیزیں بھی شروع سے ہی ہم نے ایک اورینٹیشن ہوتی تھی جس میں اسٹوڈنٹس کو ہم ذرا انوائرمنٹ, ویلیوز اور بیسک جو چیزیں ہیں دین کے بارے میں وہ بتا دیں تاکہ وہ تھوڑے آن پیج ہو جائیں ہمارے ساتھ. اور اسی وقت سے پھر یہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ کانٹریکٹ تھا غالباً کالج کا, تو وہی لیتے تھے. انٹری پہ بھی ایک سروے ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کا کہ وہ کن ویلیوز کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ, کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پھر مڈ ٹرم ہوتا تھا, پھر ایگزٹ پوائنٹ سروے ہوتا تھا. تو اس طرح پھر چیزیں بنتی چلی گئیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے انیٹمی کے لیکچرر کے طور پہ جوائن کیا تھا, پھر ڈائریکٹر تربیہ تک آپ آئیں, یہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟
میں یہ بھی ویسے ایک کہانی ہے کہ میں نے جوائن تو انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں ہی کیا، مگر 1996 میں ہمارا فرسٹ بیچ آ گیا نا جی، تو 2003 میں میں ایز ممبر پارلیمنٹ سینٹ آف پاکستان کے طور پر میرا ہوگی نامینیشن اور پھر وہ الیکٹ ہوگی، تو پھر میں نے یہاں سے ریزائن کر دیا تھا. 6 سال تک میں نے وہاں پہ سرو کیا ان پارلیمنٹ، اور جب میں نے ری جوائن کیا دوبارہ اس کالج میں آ کے، تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے ایز ڈائریکٹر تربیہ میری ڈیزگنیشن یہ والی رکھی. اور اس وقت ہی جب میں نے دوبارہ جوائن کیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے چانسلر صاحب حسن صاحب بھی تھے، وائس چانسلر بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو وہ کہنے لگے میڈم آپ 6 سالوں کے بعد آئی ہیں تو آپ کالج کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اور پھر وہاں پر ہی یہ طے ہوا کہ ہم نا 15 سال ہونے لگے ہیں تو ہم بیٹھ کے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ جو ایتھیکل ویلیوز تھیں، امپلیمنٹیشن آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز جو ہم نے سوچا تھا، اس کا کیتھارسس اینڈ وے فارورڈ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور آگے کس طرح سے ہم چلیں گے. تو وہ ہوا، اور اس میں حسن صاحب کا یہ جملہ پتہ نہیں ان کو تو یاد ہوگا کہ نہیں، چانسلر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میں ان ویلیوز کو بہت زیادہ، ان پر میرا ایسے عبور نہیں ہے، میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو کالجز بنا کے دوں، وہ میں نے بنا دیے، اب اس میں جتنا بھی آپ کام کرتے ہیں میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کروں گا، لیکن یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس میں کتنا کام کرتے ہیں. اور وہ بلڈنگز اور وہ فیکلٹیز بنا کے دینے کی جو بات ہے، اس میں وہ تو سرخرو ہیں. صحیح کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی اس وقت ہماری کتنے کیمپسز ہیں جو کام کر رہے ہیں، کوئی 10-11 فیکلٹیز ہیں. پھر اسلام آباد میں ہمارا ادھر پشاور میں بھی ہمارے ساتھ افیلیٹڈ کیمپس ہے، فیصل آباد میں ہمارا اپنا کیمپس ہے، لاہور میں ہے، ابھی ساہیوال میں بھی بن رہا ہے، اور بیرون ملک بھی، موریشیس میں بھی، ابوظہبی میں بھی، ترکی میں بھی، اور جگہوں پہ بھی 2 تو بن گئے میں، اور جگہوں پہ بھی یہ پلان کریں. اور میں سوچتی ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لوگوں کو اسٹوڈنٹس نہیں ملتے. صحیح. یہاں ہر وقت ایک جھگڑا جگہ کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، میں شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ہاسٹل کو بھی دیکھ رہی ہوں، اس وقت بھی میں پرووسٹ ہاسٹل کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. تو ہم یہ سارا وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اپلیکیشن زیادہ ہیں، جگہ کم ہے، تو ہمیں ہاسٹل جو ہے یہ مزید ایکسپینڈ کر کے دیا جائے. تو میں کبھی ہنستی ہوں، لوگ ادارے بنا لیتے ہیں، لوگ نہیں ملتے. اور رفاح والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ ان کو لوگ بہت ملتے ہیں، ان کے پاس ہر وقت جگہ کام ہوئی ہوتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ اگر ہم تربیہ کے حوالے سے بات کریں جی، تو ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں جو ایک بہت خلا نظر آتا ہے، تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم لوگ تعلیم پہ تو فوکس کرتے ہیں، لیکن تربیت والا ایلیمنٹ جو ہے یہ نگلیکٹ نظر آتا ہے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں. والدین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیچر کے حوالے کر کے سرخرو ہو گئے ہیں، وہ ان کی جاب نہیں ہے. ٹیچرز کہتے ہیں کہ والدین نے انہیں کیا سکھایا ہے. اب جو تربیت ہے وہ نظریاتی، روحانی، ذہنی، جسمانی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو تربیہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلا اور کس حد تک کامیاب ہے؟ ابھی آپ کو مطلب کیا رزلٹ نظر آتا ہے اس کا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور شاید سب سے بڑا چیلنج یہی تھا اور ابھی بھی ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن چیلنج میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس 8 سے لے کر 4 بجے تک یا 2 بجے تک، یعنی ہفتے میں کوئی 40 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. موسٹلی بعد میں اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارا ٹائم ان کا اپنے گھروں میں گزرتا ہے. اور اس گھر سے بھی زیادہ جو اس وقت ماں کا رول اور خاندان کا رول ادا کرنے والا ہے وہ آپ کا یہ چھوٹا سارا فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے، اور لیپ ٹاپس ہیں اور آئی پیڈس ہیں، کہ وہ پوری دنیا ان کی اس کے اندر ہے اور ان کو سراؤنڈنگ سے بہت کم دلچسپی ہے. سو مچ سو دیٹ کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی اسٹوڈنٹس بعض اوقات اسی کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور وہ جو لیکچر ہو رہا ہوتا ہے فزیکلی تو دے آر پریزنٹ، بٹ ویسے وہ اپنے اس فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو چیزیں آپ
مطلب مثبت بھی ہے ایک لحاظ سے اور منفی بھی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ مثبت تو کچھ لوگ لے رہے ہوں گے ان چیزوں کے اثرات، لیکن برائی میں چونکہ کشش زیادہ ہے تو منفی شاید زیادہ اثرات ہیں اس کے، تو وہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں ہی ہم نے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک ترجمے سے پڑھا دیں گے، اور پھر یہاں تک میں آئی تھی کہ شروع میں ہی ہم نے ایک اورینٹیشن سیشن رکھنا اسٹوڈنٹس کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو 15 سال کے بعد ہم نے کیا کیتھارسز، ایک ورک شاپ 2 روزہ ہوئی تھی، اس میں کوئی 35-40 لوگ تھے، ڈینز تھے، ڈائریکٹرز تھے، ادھر ادھر سے جو دیگر اداروں سے بھی ہم نے انالیسس جو لوگ کرتے تھے ہماری چیزوں کا، اور وہ زیادہ اسکالرز تھے، ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ سواٹ انالیسس ہوا، پھر اس کے نتیجے میں مختلف کمیٹیز بنی کہ کون کون سے ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو 5 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان میں سے ایک ایریا جو تھا وہ اسٹوڈنٹس کا ایریا تھا، ایک فیکلٹی کا تھا، ایک پالیسیز کا تھا، ایک ایڈمنسٹریشن کا تھا، ایک سوشل ورک جو کمیونٹی ورک ہے اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کی کمیٹی میں اسد اللہ خان صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کمیٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا، اسٹوڈنٹس والی کمیٹی میں، اور ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مینٹورنگ شروع کرنی چاہیے۔ اس کی میٹنگز ہو ہی رہی تھیں ہماری، تو مین وائل میں اس حادثے کا بھی ذکر کرتی ہی ہوں، اور وہ فیکٹ ہے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ 3rd ایئر میں تھا، 2-3 دفعہ وہ پاس نہیں ہوا، سپلی اس کی آئی، اور وہ وائس پرنسپل ہمارے بھی کمیونٹی میڈیسن کے تھے ٹیچر، تو وہ ان سے بھی نالاں تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آفس میں وہ اسٹوڈنٹ ہمارے نے آ کے ان کو شوٹ کیا، اور ان کی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی وہاں پر۔ وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے ٹیچرز تھے وہ کہتے تھے ہاں یہ اسٹوڈنٹ کلاس میں ایسے بیہیو کرتا تھا، ہاں ایسے بیٹھا ہوتا تھا، ہاں یوں، لیکن اس وقت اس کو کسی نے اون نہیں کیا۔ ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی مینٹور ہوتا اس کا، اور کوئی اس کو اون کرتا کہ اس کی تھوڑی ایب نارمل چیزیں ہیں، ہم اس کو خود کاؤنسل کرتے، یا اس کے ایشوز کو دیکھتے، یا اس کے پیرنٹس کو انوالو کرتے، تو شاید ہم اس حادثے سے بچ جاتے۔ اور پھر ہم نے لگ کے اس کے اوپر کہا کہ ہم مینٹورنگ شروع کرتے ہیں، اور مینٹورنگ میں جس طرح سے ہم نے پروگرام بنایا کہ ہماری جو فیکلٹی ہے اس کو ہم 15 سے 20 اسٹوڈنٹس الاٹ کریں گے ہر فیکلٹی ممبر کو، اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ فورٹ نائٹلی سیشن ہوگا، اور وہ سیشن ٹائم ٹیبل میں پروجیکٹڈ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، وینیو بھی لکھا ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی نام ہوتا ہے، اور اس سیشن میں جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک فری ڈسکشن، اور اس میں ہی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلاس میں پیچھے رہ رہا ہے، یا یہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، یا یہ کلاس میں مس بیہیو کر رہا ہے، یا یہاں پہ نہیں آ رہا، یا گھر کا کوئی ایشو ہے۔ اور ہم نے آئیڈینٹیفائی بعد میں بھی کیے ہیں کیسز کو جو اس طرح کے پرابلمٹک تھے، بیہیویئر پرابلمس وغیرہ تھیں۔ تو یہ مینٹورنگ کا ہمارا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا۔ اس میں بھی اب سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ٹیچر خود نہیں ہے اس کے اوپر کمیٹڈ، یا اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیوں اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے فالتو۔ تو جو فیکلٹی ممبرس کو ایز مینٹور ہم نے تیار کرنا تھا، پھر اس کے لیے ہم نے مختلف کورسز ڈیزائن کیے۔ ایک بیسک ٹریننگ ہونے کے بعد ہی وہ مینٹورنگ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سبسیکوینٹ اس کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے وائس چانسلر صاحب خود پرسنلی اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور وہ خود ان کا 1 مہینے میں میرا خیال ہے کو 6-7 1.5 گھنٹے کے سیشن وہ فیکلٹیز کے ساتھ الگ الگ لیتے ہیں، جس میں وہ مختلف ان کے ساتھ سرکلز ہوتے ہیں اسٹڈی کے، اور پھر کوسچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں، اور اس سے ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہم اپنے کوئی 85% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مینٹورنگ اس وقت ہماری ہو رہی ہے، نہ صرف رفاع پنڈی اسلام آباد کیمپس میں جی، بلکہ ہمارے فیصل آباد کیمپس میں بھی 100% اسٹوڈنٹس کی، لاہور اور جو ہے پشاور والا وہاں پہ بھی، یہ والا مالاکنڈ میں بھی ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ لائف اینڈ لیونگ کا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو نالج پارٹ ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے۔ مینٹورنگ میں صرف ایک ٹیٹوریل ڈسکشن، افیکٹو ڈومین، موٹیویشن اس چیزوں کے لیے ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ہمارا رابطہ زیادہ ہو۔
اور میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ پیرنٹس اب اس اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے. پہلے مائیں نوکریاں نہیں کرتی تھیں تو پھر بھی بچوں کی سن لیتی تھیں. اب تو مائیں بھی تھکی ہاری آتی ہیں تو وہ سنتی نہیں ہیں. تو بچے ٹیچر کے ساتھ اگر اپنا وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی چیزوں کو تو وہ ایک بہتر صورت بن جاتی ہے. اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. باقی اور بھی سیشن اسی چیز کو فوکس کر کے کہ کس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس میں سرویز بھی ہوتے رہتے ہیں, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں کا کیا ہے امپیکٹ. اور یہ کووڈ کی وجہ سے بھی کافی چیزیں چینج ہوئیں لیکن الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. کوشش تو اپنی طرف سے ہے اور ہمیں بہتری بھی لگتی ہے کہ ہمارے ماحول کو جو لوگ آ کے دیکھتا ہے وہ ہنستے کہتے ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے کوئی لڑکیوں کا کالج ہے جس میں ہم آ گئے, یونیورسٹی تو لگتی نہیں. جی. اور پیرنٹس ہم سے الحمدللہ بہت خوش ہیں. جیسے ابھی بھی پچھلے دنوں مجھے بتا رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہاں میڈم ہم آ گئے ہیں ادھر, ہمارے امی ابا بہت خوش ہیں, بس ہم خود خوش ہیں کہ نہیں. صحیح. تو پیرنٹس تو خیر ہم سے بہت راضی ہیں. صحیح. تو یہ ہے بات. سامعین محترم, پروگرام کاروان ذوالفقار آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ, ایڈوائزر ہیں وائس چانسلر کی فار ویمن ویل بینگ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ لوگ ہمیں فیس بک پہ انہوں نے جوائن بھی کیا ہوا ہے. سعدیہ حسن ہیں, راجہ شاہ سلیم اللہ خان ہیں, اختر علی ہیں, انہوں نے پسند کیا پروگرام کو. سوال بھی ہے کہ جو کووڈ کی صورتحال میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کووڈ کی صورتحال جہاں پہ مشکل ہے وہاں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی بڑی رحمت بھی ہے. جی. آئی ٹی انٹروڈیوس تو ہو گئی بھی تھی لیکن ہم ابھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جھجکتے تھے. جی. خاص طور پہ جو ایک ہمارے ایج کے لوگ ہیں یا جو بچے ہیں وہ تو خوشی اس میں رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ کمپیوٹر الٹریٹ ہے نا, آئی ٹی الٹریسی, ہم اپنی ڈگریوں کے باوجود اب ان پڑھ ہوئے تھے. تو وہ چونکہ سسٹم ہی اب اس طرح سے چلنا تھا تو وہ ہم سب نے اس کو آپٹ کیا. اور میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے یہ کووڈ کا پیریڈ جو ہے پڑھائی کے لحاظ سے گو یہ رہا کہ فزیکلی اسٹوڈنٹس نہیں آ سکے لیکن آن لائن رابطہ بہت اچھا رہا. اور رفا میں تو ایم ایس ٹیم جو کہ HEC نے ریکمینڈ کیا ہوا تھا وہ بڑا ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر موڈل پر ہم اپنی پریزنٹیشنز اپلوڈ کرتے تھے اور ڈسکشن ہوتی تھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتی تھی اور بہت اچھا اس حوالے سے یہ رہا. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ فیملی کا جو ایک ہمارا سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر جو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, طلاق اور خلا کا, ہمارے تو وقت میں شرمندگی ہوتی تھی خاندان میں کسی کو طلاق ہو گئی ہے, چھپاتے تھے لوگ, لیکن اب تو مطلب لوگ خود اپنا تعارف یہ کراتے ہیں, جی میں ڈائیورسی ہوں تو میں یہ ہوں تو وہ ہوں. تو اس کے لیے ہم نے فیملی ان 21st سینچری آن لائن کورس ہی ایک شروع کیا ہوا ہے. پچھلے سال اس میں جو ایڈمیشن ہوئے وہ 130 تھے, اس سال 280 اسٹوڈنٹس نے آن لائن اس کورس میں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے. اور وہ ایک اے لیول کی 16 سال کی بچی ہے اور دوسری ایک 80 سال کی خاتون ہے. اس میں میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, اور ایجوکیشن کے لحاظ سے PhD اور FCPS اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی ہیں, لیکن سب کا درد کامن ہے, آبجیکٹو کامن ہے کہ خاندان کے حوالے سے اگر ہم کام کر سکیں. اور پچھلا بھی بیچ جو فارغ ہوا اس کی بہت ایفیلیشن ہمارے ساتھ ڈیولپ ہوئی تھی کہ میڈم آج ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم بہت اداس ہیں اور یہ ہے وہ ہے, اور بہت اچھا لوگ اب بھی سیکھ رہے ہیں. تو کووڈ کی جہاں پہ ایک فزیکل انٹریکشن میں کمی آئی ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم نے شادیاں بھی دیکھیں آن لائن ہوتی ہوئی, رشتہ داروں سے بھی جو UK اور امریکہ والے تھے ان سے تو پہلے کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی, اب فیملی گیدرنگز چونکہ ہوتی ہیں تو سارے ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میں تو اس کا یہ پازیٹیو پہلو اور ایفیکٹ دیکھ رہی ہوں. مینٹورنگ بھی ہماری اسی پہ ہوتی رہی کلاسز کے ساتھ ساتھ. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جنرل صاحب سے آپ کی ملاقات رہی, ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا جو ویژن تھا خاص طور پہ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میری جب میں نے بتایا نا میں نے آرمی میں کام کیا ہے,
اس وقت تو ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد میں ایک دفعہ اپنے ایک ریلیٹو کو جنرل صاحب کے پاس لے کے آئی, اور میں نے چونکہ لپیٹا ہوا تھا, میں چہرے کا پردہ کرتی تھی, تو جنرل صاحب نے اس وقت مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرو یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. تو میں اس وقت ابھی کام وام کرنے کے اس خیال میں نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر جب یہ کالج کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن جنرل صاحب کو میں نے بہت بڑے حوصلے والا پایا اور بڑا کمیٹڈ پایا اپنے بات کے لیے اور اپنی ویلیوز کو لے کے چلنے کے لیے. میں نے بتایا میں ہاسٹل کو بھی دیکھتی تھی, تو ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کا ٹرپ لے کے جانا تھا, اور سر کا یہ خیال تھا کہ یہ میری بچیاں ہیں اور یہ میرے بچے ہیں. اور مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میڈم کوئی بچی اگر ہاسٹل میں رہ گئی, ان کے پیرنٹس نے میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے, صحیح, اور اگر وہ ہاسٹل میں بیٹھی رہی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا تو میں آپ کو پکڑوں گا, آپ نے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے بس میں ڈالنا. اور اس طرح سے انہوں نے اپنی چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرایا. ٹرپ لے کے جانا تھا تو ہم وہ بجٹ بنا رہے تھے, تو انہوں نے بنیے نہ بنو, بچوں کو کھلاؤ کچھ. صحیح. اور جو ابھی بھی ان کے جو بہت کام والے اور یہاں ہمارے پاس بھی ورکرز تھے, ان کے اوپر بہت ایسے ان کے درد سن کے نچھاور کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک وہ وظیفے حسن صاحب نے بھی لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے جو اس وقت کے تھے. تو یہ میں سمجھتی ہوں بڑی پازیٹیو چیزیں تھیں جن صاحب کے اندر. ابھی ہمارے موجودہ چانسلر جو صاحبزادے ہیں جنرل ذوالفقار مرحوم کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بھی اپنے والد کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ اب مجھے بریگیڈیئر ثناء اللہ صاحب کی بات ہی یاد آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے. آمین. آرمی میں یہ بھی میں ایک تعارف کرا دوں کہ آرمی میں مجھے بہت ہی ہوسٹائل فضا ملی. ظاہر ہے میں بھی اجنبی تھی, شادی سے پہلے بندہ ویسے بھی تھوڑا کانفیڈنس اس طرح کا نہیں ہوتا, فرق بات ہوتی ہے. اور میں نے ویل پہنا ہوا تھا, چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, تو سارے لوگ بہت پلٹ کے دیکھتے تھے, کیونکہ وہ یونیفارم آرمی کا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہے, یہ میں نے اسپیشل پرمیشن لی ہوئی تھی. تو ایک واحد بندہ جو مجھ کو تسلی اور حوصلہ دیا کرتا تھا وہ بریگیڈیئر ثناء اللہ صاحب تھے. میری ان سے پہلے سے کوئی واقفیت نہیں تھی, لیکن وہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے ہمارے جو موجودہ چانسلر ہیں حسن صاحب کے متعلق, تو وہ کہنے لگے کہ جنرل صاحب تو ہمیں کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے, ہم سے بڑے تھے ظاہر ہے, جنرل بھی اور ویسے بھی وہ عمر میں بھی. اور تو کہتے ہیں حسن تو اتنا پیارا بیٹا ہے, اس نے تو کبھی ہمیں ڈانٹا بھی نہیں, کام ہم سے کراتا لیکن ڈانٹا کبھی نہیں. تو ان کی والدہ بھی بتا رہی تھی نا, ان کا انٹرویو ہم نے ریکارڈ کر اس دن ہو رہا تھا, تو اس میں بتا رہی تھیں کہ میں لوگ حسن صاحب کو کہتے ہیں کہ تم کیا ہر بندے کو سر کہہ رہے ہوتے ہو, تو تم بڑا تمہارا اسٹیٹس ہے, تم مطلب صاحب کہہ لو, نام سے بلا لیا کرو یا کچھ, تم ہر بندے کو سر کہتے ہو. تو کہتے ہیں حسن جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. صحیح. اور میں تو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی, میرے ہسبینڈ بیمار ہیں, تو مجھے ایک اسپیشل انہوں نے اس لحاظ سے کنسیشن دیا کہ آپ ان کو دیکھیں. اور وہ ایسے راؤنڈ کر رہے تھے, اور پوری سارے لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہائر کی, اور وہ میں کلاس سے نکلی اور وہ رکے اور دوبارہ پلٹ کے آئے, اور انہوں نے پوچھا میڈم آپ کے ہسبینڈ کا کیا حال ہے. میں سمجھتی ہوں اس طرح کی چیزیں ایک ان بلڈ ہوتی ہیں شخصیت کی, یہ اوپر سے نہیں لگائی جا سکتی یا اپنائی جا سکتی. تو یہ ایک جو اپنے لوگوں کا درد ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو محبت ہے. ابھی بھی میں نے یہ سنا کہ کووڈ کے دوران ہمارے ایک امپلائی تھے جن کا وینٹیلیٹر پر رہے, اور بہت بڑا بل ان کا بنا تھا, اور حسن صاحب نے ماشاءاللہ وہ پے کیا. میں نے ہاسٹل سے ایک دو دفعہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا, حسن صاحب نے وہ سائن کر دیا 4-4 5-5 لاکھ کا. تو یہ ساری خوبیاں ہیں, میں نے تو بہت ہی خوبیاں اس خاندان کے اندر دیکھی ہیں. حسن صاحب کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے. اور میں تو یہ بھی کہہ رہی تھی جو اچھی ٹیم ملی ہوئی ہے نا, یہ بھی اس نیک نیتی کی وجہ سے. اور ہم نے بہت سارے اور ادارے دیکھے جو 96 میں بنے, کوئی اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی فلرش کسی نے نہیں کیا, بالکل ایسے ہی, بلکہ ہم نے فلاپ ہوتے دیکھے. بالکل. اور میں ابھی بھی جو بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک انسانیت کی محبت اور درد اور ایک مروت اور لحاظ اور اچھی قدروں کی پذیرائی اور قدردانی, اور فیملی ٹریڈیشن ہے جو کیری آن ہے بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. آخر میں چاہوں گا
کہ ہمارے وہ طلباء و طالبات جو میڈیکل کو اپنا پروفیشن بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص ہدایات آپ دینا چاہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ہی نوبل پروفیشن ہے ڈاکٹری. ہمارے زمانے میں جب ہم پاس ہوتے تھے اور ہمارا انٹرویو ہوتا تھا، اور اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ کہتے تھے جی میں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنا ہوں. لیکن ود ڈیو کورس آف ٹائم یہ جو میٹیریلائزیشن ہماری زندگی میں آ گئی اور ہم نے پیسہ 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 اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، تو اب شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات کہ لوگ ڈاکٹر کو ڈاکو بھی کہہ لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ایک اچھی ویلیوز کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کل ان کو اس داغ کو دھونا ہے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور مسیحا ہیں. اور پیسہ اللہ دے گا، پیسہ کہیں نہیں جاتا، عزت زیادہ بات ہوتی ہے اور لوگوں کی دعائیں بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں اپنے کردار سے بھی اور اپنے پروفیشنل بیہیویئر سے بھی انہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور آج دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور کل آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں. آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سامعین محترم، پروگرام کاروان ذوالفقار آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ، اور یہ پروگرام رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، سابق سینیٹر اور اب ایڈوائزر ہیں وائس چانسلر کی فار ویمن ویل بینگ. اور آج کس طرح سے سفر کا آغاز ہوا، یہ 25 سال کمپلیٹ کیے ماشاءاللہ سے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج نے، اس دوران کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیسے ان کا سامنا کیا گیا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.